جبینہ یا جبینہ یعنی زبر ہے یا پیش ہے، لیکن یہ بڑا مشہور و معروف قصبہ تھا فلسطین کا۔ مشہور و معروف اس لیے تھا کہ ایک تو یہ بہت بڑا تھا، اور دوسرا یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں یہودی آباد تھے، اور اسی طریقے سے مسلمان بھی وہاں پہ آباد تھے۔ یہ دونوں قومیں مل کر رہتی اور کسی قسم کی کوئی مذہبی منافرت نہیں تھی۔ سلطان کی طرف سے سخت حکم تھا کہ کوئی کسی کو عبادت سے منع نہ کرے اور کوئی کسی کی عبادت گاہ کے بارے میں کوئی برا لفظ نہ کہے۔ بہرحال اچانک جبینہ میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ مسلمانوں کو باخبر ذرائع سے پتہ چلا کہ یہودی جو کھلے عام سور کے یا خنزیر کے گوشت کا کاروبار کرتے تھے، کیونکہ وہ خود بھی کھاتے تھے اور ان کی قوم بھی کھاتی تھی، انہوں نے اب ایسا کیا کہ بظاہر وہ بکرا اور دمبا ذبح کرتے، لیکن اس میں پھر بعد میں سور کا گوشت ملا دیتے اور مسلمانوں پر بیچتے۔ جب یہ بات مسلمانوں کو پتہ چلی تو مسلمانوں کو بالکل جو ہے وہ یقین نہ آیا، لیکن جب کنفرم ہو گیا تو مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں پیش ہوئے اور انہیں کہا کہ آپ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ مل جل کر رہنا ہے، لیکن یہاں پہ سچویشن دیکھیں ہمارے ساتھ یہودی کیا کر رہے ہیں۔ سلطان نے مشاورت کی مجلس میں اور اس کا ایک حل نکالا کہ جبینہ میں چونکہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، تو جبینہ میں خنزیر کے گوشت کی خرید و فروخت اور ذبح کرنے پہ مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ اس معاملے میں وہاں پہ شریعت نافذ کر دی گئی۔ سلطان کے بندے آئے اور انہوں نے جبینہ کے بازار میں اعلان کر دیا کہ خبردار آئندہ کسی نے خنزیر کے گوشت کی تجارت کی۔ اب یہودی جو کہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ یہ بہت بڑا کاروبار تھا یہودیوں کا۔ وہ خود بھی کھاتے اور قصبے کے باہر سے لوگ جو ہے وہ یہاں سے گوشت لینے کے لیے آتے تھے۔ اب ان کا ایک بہت بڑا سورس آف انکم بند ہو گیا۔ انہوں نے اپنے کچھ علماء کو بلایا، بڑے علماء کو، اور ایک بہت بڑا اجتماع ہوا یہودیوں کا، اور انہوں نے علماء سے درخواست کی کہ وہ فوری طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں جائیں اور ان سے یہ پابندی ہٹوائیں۔ بہرحال عالموں نے یہ بات مان لی، اور عالم جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کھلے دل کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ بات کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ڈرنے کی۔ بہرحال وہ دربار میں پہنچ گئے۔ علماء نے دربار میں حاضر ہو کر سلطان سے کہا کہ سلطان، کیا آپ لوگ یہ نہیں مانتے کہ خدا نے بہت زیادہ جانوروں کو پیدا کیا ہے؟ انہوں نے مثال دی کہ خدا نے بھینس پیدا کی، بکرا پیدا کیا، بیل پیدا کیا، گائے پیدا کی، دمبا، گھوڑا، کتا وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے وہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آپ کی نظر میں ان میں سے جو چند جانور ہیں وہ تو حلال ہیں، وہ تو پاک ہیں، لیکن خنزیر کے لیے آپ لوگ اسپیشل نفرت رکھتے ہیں، آپ لوگ اسپیشل کراہت رکھتے ہیں، آپ کو خنزیر سے کراہت نظر آتی ہے، حالانکہ ہمارے آباء و اجداد ہزاروں سالوں سے یہ کھاتے ہیں، اس کی تجارت کرتے ہیں، نہ کوئی اس سے بیماری ہوتی ہے، نہ کوئی اس کا نقصان ہے، بلکہ اس کا گوشت جو ہے وہ بڑا صحت مند ہے۔ تو آپ نے اس پہ پابندی جو ہے وہ لگا کر اچھا نہیں کیا۔
اب یا تو آپ پابندی اٹھائیں یا پھر کوئی ایسی دلیل دیں کہ ہم بھی اس کے قائل ہو جائیں اور اس کو کھانے سے ہمارا دل کھٹا ہو جائے، اس کو کھانے سے ہمارا دل برا ہو جائے اور ہم بھی اس کو کھانے کے نقصان سے جو ہے وہ واقف ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ تمام جو ہے وہ واقعہ یا جو ان کی تمام جو مقدمہ تھا وہ بڑے تحمل سے جو ہے وہ سنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کو کہا کہ تم لوگ دلیل کس طرح مانو گے؟ زبانی دلیل مانو گے کہ یہ گھٹیا ترین جانور ہے، یا تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو گے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اگر ان کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیا جائے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو ہے وہ کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے اعلان کروایا کہ دربار کے ساتھ جو بہت بڑا گراؤنڈ ہے، کھلی جگہ ہے، وہاں پر جبینہ کے لوگوں کو دعوت دی جائے، خاص کر یہودیوں کو اور مسلمانوں کو بھی، اور آپ لوگ اپنی طرف سے سب سے خوبصورت، سب سے سمجھدار، جو آپ سمجھتے ہو سب سے سیاںا، اور جس کو آپ لوگوں نے بڑے پیار سے پالا ہو، تو وہ خنزیر آپ لوگ لے کر جو ہے وہ آ جائیں۔ کل ظہر کے بعد اجتماع ہوگا۔ یہودی بڑے خوش ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہودی چلے گئے، اگلا دن آ گیا، ظہر کا وقت آ گیا، جماعت ہو گئی، اور سلطان کی آنکھوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ گراؤنڈ میں ناقابل یقین مناظر تھے، یعنی اتنی بڑی تعداد تھی، خاص کر یہودیوں کی اور پھر مسلمانوں کی، کہ سلطان پتہ نہیں کون سا جادو کرنے والے ہیں کہ جس سے سور یا خنزیر کا گوشت کھانے سے دل جو ہے وہ کھٹا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ وہاں پہ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، اور وہاں پہ یہودی واقعی ایک بڑا تگڑا، ایک بڑا پلا ہوا، وہ اپنے ساتھ خنزیر لے کر جو ہے وہ پہنچ گئے۔ سلطان علی بن سفیان اور اپنی کابینہ کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک نظر جو ہے نفرت کی وہ خنزیر پر ڈالی۔ بہرحال وہ بیٹھ گئے، اور سلطان نے پہلا حکم جاری کیا کہ یہ جو یہودی خنزیر لائے ہیں تو اس خنزیر کے سامنے انہوں نے کہا کہ ایک گھوڑا باندھا جائے، اس کے بعد ایک کتا باندھا جائے، اس کے بعد ایک گدھا باندھا جائے، اور ایک جو ہے وہ بکرا باندھا جائے۔ اور اس نے یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہودی عالموں کو مخاطب کیا اور انہیں کہا کہ اب آپ نے جو ہے وہ نظر رکھنی ہے کہ خنزیر کیا کرتا ہے۔ ان جانوروں کو سامنے جو ہے وہ باندھ دیا گیا، اور میں ایک ہی چیز سے، خنزیر کے ایک ہی عمل سے آپ کو جو ہے وہ غلط ثابت کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 4 اکتوبر ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ کئی لوگوں کو آج چھٹی ہوگی اور ان کو جو ہے وہ ویکینڈ مبارک ہو۔ کچھ تازہ ترین خبریں اپنے جو ہے نا اس میں ویلاگ میں شامل کریں گے، پھر ہلکا پھلکا ویلاگ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے فارم 47 کے جو وزیر اعظم ہیں، اردلی ہیں، لیلے ہیں، چپڑاسی ہیں، ان کی فرمودات کے مطابق اور اس نظام پہ، اس نظام کو بنانے والوں پہ، اس نظام کے ڈائریکٹروں پہ یہ جو ہے
वो आप लोग कर दें, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। ना हम नेपाल हैं, ना हम बांग्लादेश हैं, ना हम जो है ना वो आप जानते हैं श्रीलंका है। हमने रोटी खाने जाना है, रोटी खानी है। बहरहाल आपके सामने एक खूबसूरत किस्सा रखा, अगले वीलॉग का इंतज़ार कीजिएगा और आपको भी पता चलेगा कि ये लानती ये जानवर कितना जो है ना कराहत वाला है, उसमें आपको बताऊंगा। इससे पहले कि बाकायदा खबरें शुरू करें, आपसे वही दरख्वास्त है कि अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट करें और हमारा पैगाम फैलाएं और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें। 28 नवंबर 2025 ये वो दिन है जब जो है वो आर्मी चीफ को घर जाना है और नए आर्मी चीफ ने आना है। हम नए आर्मी चीफ का जो है वो इस्तकबाल करेंगे और उनको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन 28 नवंबर से पहले मैंने आपको हर वीलॉग में बताया कि आप नए नए तमाशे देखेंगे, ऐसा ऐसा तमाशा देखेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। अब अगली खबर सुने। आमिर इलियास राना बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई हैं और ये नाक का बाल हैं हुकूमत का, एस्टेब्लिशमेंट का। इनका दावा है माज़अल्लाह कि खुदा ने जो है वो रिस्क देना ख़त्म कर दिया है। रिस्क आजकल जर्नैल देते हैं, उनकी अगर बूट पॉलिश किया जाए नून लीग वाले देते हैं, उनके अगर नखरे उठाए जाएं। ये फरमाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जब सारा कुछ हो गया तो इस्लामी ममालिक के जो सरबराह थे उनका इजलास हुआ और इस इजलास में स्ट्रेटजी तय की गई कि अब डोनाल्ड ट्रंप के उठाने कैसे हैं नखरे। अब अपने अपने मुल्कों में जाके डोनाल्ड ट्रंप का दिफा किस तरह करना है, अपने जो है ना वो मुल्क में जाके डोनाल्ड ट्रंप को खुश किस तरह करना है। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा आपने मुजाहरा देखा होगा कि लाहौर में इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लग गए हैं और पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें लग गई हैं। पाकिस्तान में जो है वो लाहौर भर दिया गया है। बहरहाल एक कमी उसमें है कि हमारा जो संगी है, हमारा जो दोस्त है, संगी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी तस्वीर अगर लग जाती तो यकीन करें हमारा दिल बाग बाग हो जाता। कुदरतुल्लाह शहाब साहब लिखते हैं कि अमेरिका ने जो है हमें गंदम दी। गंदम पहुंची कराची बंदरगाह पे, वहाँ से उस वक्त ऊँट कैरी करते थे, ऊँट। तो वहाँ पे एक सेक्रेटरी ने कहा कि हमने ऐसी तख्तियाँ बनवानी हैं जो कि ऊँटों के गले में डालेंगे और उन पे लिखा हुआ होगा थैंक यू अमेरिका, ये ऊँटों के गले में। तो शहाब साहब कहते हैं मैं गुस्सा कर गया और मैंने कहा कि जी शर्म नहीं आएगी इस तरह करते हुए, थैंक यू अमेरिका। तो उस सेक्रेटरी ने जो मेरा सीनियर था मुझे पलट कर कहा कि उधार की और भीख की गंदम खाते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती और ऊँटों के गले में थैंक यू अमेरिका डालने की तख्तियों से तुम्हें शर्म आती है। शहाब साहब कहते हैं बात तो ठीक थी, मैं चुप कर गया। बहरहाल हमने ऊँटों के गले में थैंक यू अमेरिका की जो है वो गंदम ला रहे थे तो तख्तियाँ डाली। ये वो कौम है क्योंकि यहाँ पे 78 साल से इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो कब्ज़ा है। उस वक्त थैंक यू अमेरिका की तख्तियाँ भी उन्होंने डलवाई थी। अब बिल बोर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप के वो भी उन्होंने लगवाए हैं। और आमिर इलियास राना ने कहा है कि इन्होंने इजलास किया था कि अब हमने नखरे किस तरह उठाने हैं, लोगों का किस तरह सामने करना है। ये बिल बोर्ड लगा के फिर यहाँ की रिपोर्ट बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और ट्रंप को भेजेंगे कि देखें हम आपके साथ क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये इसाक डार, ये लानती खुसट बुढ़ा है और ठरकी है, ठीक ठाक ठरकी है। ये मारवी मेमन हो, उनोश रमान हो, अब शमा मासी हो, ये ठीक ठाक ठरकी है। कल ये कहता है असम्बली में कि हमें तो पता ही नहीं था कि जी ये मुआहदा तो शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया। तो अगलों ने कहा कि आप शहबाज शरीफ फिर ट्वीट करें ना और डोनाल्ड ट्रंप को शटअप कॉल दे कि ये तो मुआहदा ही नहीं था, तुमने हमें धोखा दिया है, तुम धोखेबाज हो, तुम फ्रेबी हो, तुमने और मुआहदा ट्वीट कर दिया है। लेकिन ये कौन करेगा। फिर शमा मासी पे ये लानती बुढ़ा कहता है कि जी शमा का हमें पता ही नहीं था, वो जहाज में कैसे घुस गई।
مجھے بھی نہیں پتا, خواجہ آصف کو بھی نہیں پتا. آپ کو کمرہ نمبر بھی بتا چکا ہوں, 613 کے پتہ نہیں 618 نمبر چرچل ہوٹل میں کمرہ تھا. اب ایئر فورس ون میں کوئی بھی گھس جائے, یہ ان کی حالت ہے. یہ شمع ماسی سے بھی مکر گیا, معاہدے سے بھی مکر گیا. اب شہباز شریف کو کہے کہ وہ پھر ٹرمپ کو لانتیں بھیجے کہ تم نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا ہے. اس نے جو ہے وہ ٹرمپ نے بیان جاری کیا ہے, اور یہ اسرائیل کے ایک وزیر نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ حماس کے پاس اتوار تک کا وقت ہے, حماس اس کو مان جائے اور حماس اس پہ ایگری کر جائے, ورنہ حماس کے ساتھ وہ ہوگا کہ دنیا نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ اب حماس کے ساتھ جو بھی ہوگا تو اس میں نمبر 1 آرمی پاکستان کی, سعودیہ کی, سارے اسلامی ملک وہ اسرائیل کے ساتھ ہوں گے, وہ امریکہ کے ساتھ ہوں گے, اور وہ حماس کا کلا کما جو ہے وہ کریں گے. ایک اور بات آپ کو بتا دوں, آپ پہ مقدمہ بن سکتا ہے, ہمارا سنگی ہے بنجمن نیتن یاہو, اگر آپ نے اس پہ تنقید کی تو آپ کی آواز میوٹ کر دی جائے گی, آپ پہ پرچہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ سابق سپیکر اسد قیصر نے کل یہ کوشش کی ہے اور ان کی آواز میوٹ کر دی گئی کہ تم بنجمن نیتن یاہو جیسی پرسنالٹی پہ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہو. ڈاکٹر مہاتر محمد, ان کی عمر تو 100 سال ہو گئی ہے, بہت بڑے مسلمان ہیں اور بہت بڑے لیڈر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ سراسر ظلم ہے, یہ مکمل طور پہ ظلم ہے جو امریکہ نے معاہدہ جو ہے وہ منظر عام پہ لایا ہے, یہ زیادتی ہے اور دنیا کو اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اب ڈاکٹر مہاتر محمد کو کون بتائے, میں ڈاکٹر مہاتر محمد کا ایک آپ کو واقعہ سناؤں گا. جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیا حشر کیا تھا. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل جو ہے وہ ظلم ہے. اس کے بعد ایک اسرائیل کے وزیر کہتے ہیں سینیٹر مشتاق اور 450 افراد ٹوٹل ان کی قید میں. تو انہوں نے کہا ہے وزیر نے کہ ان تمام کو, جو ہماری دہشت گردوں کی سب سے سخت جیل ہے, اس جیل میں جو ہے وہ بند کر دیا جائے. سنا ہے کہ سینیٹر مشتاق کے منہ پہ بٹ مارا گیا ہے اور ان کا یہاں سے منہ پھٹ گیا ہے. میں یہ بٹ آرمی چیف کے منہ پہ سمجھتا ہوں, میں یہ بٹ پاکستان کی فوج کے منہ پہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہوتا محمد بن قاسم کی طرح, جس طرح محمد بن قاسم ایک لڑکی کی آواز پر دیبل پہنچا تھا, تو اب وہاں پہنچے, لیکن سینیٹر صاحب کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی نہیں ہے, وہ لاوارث ہیں, ہر کوئی ادھر ایکسٹینشنوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے. انڈین آرمی چیف نے دھمکی دی ہے کہ وہ سندور 2 شروع کریں گے اور پہلے کی طرح جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے. تو کرو نا شو شویٹ کرو نا سندور 2, تم لوگوں کو پتہ چل جائے. کرو, پہلے تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اب کرو, ہم تو کہتے ہیں یار تم لوگ کرو. بہرحال جی, عمران خان کی جو حکمت عملی ہے نا, وہ حکمت عملی یہ ہے کہ جی آپ لوگ, اگر آپ کو حق نہیں ملتا تو آپ لوگ اپنا حق چھین لیں. اور اس کا ابھی ریسنٹلی عملی مظاہرہ ہوا, وہ یہ کہ کشمیری باہر نکل آئے. جو ان کو کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں, یہ رو کے ایجنٹ ہیں, انہوں نے اپنی دھوتیاں سنبھالی, چڈیاں پہنی, اوپر بنیانیں پہنی. رانا سنولے جیسے مکروہ کردار نے اور جو ہے نا وہ طارق فضل چودھری نے, یہ پوری 2 نمبر اتنی بڑی ٹیم جو ہے وہ کشمیر پہنچ گئی, اور ان کے تمام جو ہے وہ تقریباً ان کے مطالبات جو ہے وہ ماننے جا رہے ہیں. سامنے 3 دکاندار بیٹھے ہیں اور ان کے چہرے دیکھیں, ان پہ نور دیکھیں, کیونکہ اچھی خوراکیں کھانا, اے سیوں میں رہنا, نوکروں میں رہنا, چہروں پہ حالانکہ پھٹکار ہونی چاہیے لیکن ان کے چہرے دمک رہے ہیں, اور پوری لائن بیٹھی ہے اور ان کے سامنے 3 دکاندار بیٹھے ہیں اور ان کو مرغا بنوایا ہوا ہے اور ان سے مطالبات منوا رہے ہیں. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کل بھی میں نے کہا تھا ان کو ناک سے لکیریں کھنچوائیں, ان کو گھسیٹیں, اور ان کو جو ہے نا جس طرح اسلام آباد پولیس کی پتلونیں لٹکائی ہیں, کیونکہ یہ غریبوں پر, یہ مسکینوں پر, اس اسلام آباد جو ہے نا پولیس نے وہ فاتح لاہور اور سیویئر آف لاہور, وہ جو ہمارے ایئر کمانڈور تھے, ان کو دھکے مارے اس اسلام آباد پولیس نے. تو اسلام آباد کی جو وہ
پینٹیں نیلام ہو رہی ہیں، وردیاں نیلام ہو رہی ہیں، ان کی چیزیں نیلام ہو رہی ہیں. ان کا علاج یہی ہے. اور لوگ پاکستانی آج سمجھ جائیں، کل سمجھ جائیں، پرسوں سمجھ جائیں، یہی علاج ہے ان کا کہ مارو نکل کے ان کو اور ان کی وردیاں ٹانگ دو، پھر انشاءاللہ یہاں پہ انقلاب آئے گا. بہرحال عمران خان کا جو فارمولہ ہے وہ کامیاب ہوا ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ 2 ایکسٹینشنیں ہونی ہیں، مزے کی بات ہے، نیلے پہ دیلا، 2 ایکسٹینشنیں. ایک ایکسٹینشن ہونی ہے آرمی چیف کی، آپ جانتے ہیں 28 نومبر کو انہوں نے گھر جانا ہے، ہر کوئی جانتا ہے. دوسرا مزے کی بات یہ ہے، ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی میدان میں کود پڑے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، وہ بھی عاصم صاحب ہیں، عاصم ورسز عاصم، وہ بھی اسی چکر میں کہ میں ابھی اور خدمت جاری رکھوں گا. ہم کہتے ہیں اللہ نہ نائنے گھر بنو، وہ کہتے ہیں ہم خدمت جاری رکھیں گے. قوم کی مرضی نہیں ہے. قوم کہتی ہے کہ بھائی اپنی نوکری کریں. آپ نے کمیشن لیا تھا، آپ نے قوم پہ احسان کیا، آپ نے امت مسلمہ پہ احسان کیا، آپ نے تنخواہیں بھی نہیں لی، مراد بھی نہیں لی، پلاٹ بھی نہیں لیے، کوٹھیاں بھی نہیں لی، آپ نے مفت بالکل نوکری کی ہے. قوم آپ کی مشکور ہے، تساں گھر بنو، اللہ نہ نائنے گھر بنو. وہ کہتے ہیں ہم خدمت جاری رکھیں گے. 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی. وہ کہتے ہیں ہم پیچھے پیچھے آئیں گے، پیچھے پیچھے خدمت جاری رکھیں گے. اور اب کیا کیا ہے آرمی چیف نے؟ اب آرمی چیف نے اپنا کھلونا نکالا ہے، اس نے ٹاکی ماری ہے. کیونکہ جو ٹی ایل پی ہے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے فیض آباد سے لے کر امریکی سفارت خانے تک. یہ ذرا ٹچ، ذرا ایکسٹینشن دیو، چک دیا ہے، سیل ڈال دیے گئے، نئے سیل. آپ سمجھتے ہیں میرے مطلب صحافیوں کو مارا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کو نہیں مارا جائے گا، ان کو جوس دیے جائیں گے، پانی دیا جائے گا. ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ یہ سارا کچھ پری پلانڈ ہے. کھلونے میں نئے سیل ڈال دیے گئے، ایکسٹینشن دو ورنہ حکومت جاتی ہے. پھر امریکہ کو دکھانا ہے میں کتنا بڑا ہیرو ہوں، کتنی مخالفت ہو رہی ہے، مولوی روڈوں پہ نکلا ہے، ہالو مولوی مار رہے ہیں، ہالو مولوی آ گئے. لیکن سارا سکرپٹڈ ہے، سارا سکرپٹڈ ہے. بہرحال جی کھلونے صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ جی 10 تاریخ کو لانگ مارچ ہوگا، اور لانگ مارچ ہوگا فیض آباد سے لے کر اور امریکی سفارت خانے تک. امریکی سفارت خانے تک کیوں؟ جی ایچ کیو تک کرے، قریب ہے. آرمی ہاؤس تک کرے، جو اصل میں مسئلہ ہے امریکہ نے کیا کیا ہے. بہرحال جی یہ کھلونے میں نئے سال، آپ سارا کچھ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ ایکسٹینشن سے پہلے یہ سارا کچھ ہوگا. کبھی کوئی کبوتر نکالیں گے، کبھی کوئی کبوتر نکالیں گے، کبھی کوئی رومال کے نیچے سے کبوتر نکالیں گے، لیکن مسئلہ ایکسٹینشن کا ہے. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا؟ ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی دھوتیاں، ان کی چڈیاں، ان کی پینٹیں، ان کی ساری چیزیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو پاکستان میں جا کر کہہ رہے ہیں ہمیں معاہدے کا پتہ نہیں ہے، قطری بکواس کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ مزید سوچیں گے. سعودیے والے نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلا رہا ہے، طیب اردوان بھی ادھر جو ہے نا عثمان بے بنا ہوا ہے واپس جا کر. یہ تو یہاں سے جانے سے پہلے سارے دستخط کر کے گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اس میں جتنی بھی خامیاں ہوں وہ ادھار نہیں چھوڑتا. ادھر یہ ساگدار لانتی کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتہ تھا، ٹویٹ اس میں ہوا، یہ ہوا، وہ اس نے کہا سارے دستخط کر کے گئے ہیں. ایک ایک کان نالی سٹی ہے نا کو، کیونکہ انہوں نے اقتدار میں نہیں رہنا، انہوں نے اپنے لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا، انہوں نے سوٹے نہیں مارنے، ڈنڈے نہیں مارنے، بچیاں نہیں نچوامنیاں، کوپیاں نہیں مارنیاں. یہ دستخط کر کے گئے ہیں بھائی، دستخط کر کے گئے ہیں. جو مرضی ہے کر لے، اور واقعی کر کے آئے ہیں. شہباز شریف بھی غائب ہے، آرمی چیف بھی غائب ہے، سامنے بھی نہیں آتے کیونکہ پینٹ میں پوٹی کر چکے ہیں. بہرحال جی اس نے پول کھول دیا ہے اسحاق ڈار لانتی کا، خواجہ آصف لانتی کا، اردلی کا، اور جو ہے نا وہ مجاہد اول فیلڈ مارشل کا، جنہوں نے جنگ جیتی تھی اور جو ضروری ہیں پاکستان کے لیے. تو کہ جی یہ دستخط جہاں سے کر کے گئے ہیں. اب عمران خان پھر فاتح، ہر دفعہ فاتح ہوتا ہے. مخالفین ایک دوسرے کے کپڑے معذرت کپڑے پھاڑ رہے ہیں. کس طرح کپڑے پھاڑ رہے ہیں؟ طلال چودھری تنظیم سازی والا، رات کو جس کو ڈانگیں پڑی تھی، اس نے کہا کہ یہ جو ایمل ولی ہے یہ انڈر 19 ہے، اور یہ اس لیے لیڈر ہے کہ اس کے گھر والے لیڈر تھے، اور بلوچستان سے بڑے دھکے کے ساتھ اس کو سینیٹر بنوایا گیا. یہ طلال چودھری کہہ رہا ہے. یار بے شرمی اور بے حیائی کا لیول چیک کرے.
یہ طلال چودھری کہہ رہا ہے، اور ادھر سے پھر ترجمان کا بیان آیا ANP کا، وہ کہتا ہے تمہیں شرم آتی ہے؟ نواز شریف شرم کی وجہ سے اسمبلی میں نہیں آتا، ڈاکٹر جاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے۔ یہ ANP کا ترجمان کہہ رہا ہے تمہیں شرم آتی ہے؟ پوری حکومت فارم 47 پہ بنائی ہوئی ہے، تمہیں شرم آتی ہے جرنیلوں کے جو ہے نا وہ جوتے صاف کرنے پر؟ یہ ANP کا ترجمان طلال چودھری کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو شرم آتی ہے؟ سارے کے سارے تم لوگ ہارے ہوئے تھے اور تم لوگ جو ہے نا وہ حکومت بنا کے بیٹھے ہو، تم لوگوں کو شرم آتی ہے؟ جو لوگ تم پالش کر رہے ہو اور جو لوگ تم جو ہے نا وہ تسموں کے ساتھ بندھے ہوئے ہو، یہ ایک دوسرے کے، یعنی ادھر سے السیشن کتے، ادھر سے بولی کتے، ادھر سے لوسی کتے، ادھر سے پیپلز پارٹی ہے، ادھر سے نون لیگ ہے، یعنی وہ یہ کپڑے پھاڑ رہے ہیں، وہ یہ کپڑے اتار رہے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی وہ جو ہے نا عمران خان ان کے اندر گھس کے جو ہے وہ پھٹ گیا ہے۔ ادھر وہ اسلم بھوتانی صاحب ہیں، وہ کس پارٹی کے ہیں؟ وہ باپ پارٹی کے ہیں، باپ۔ اب باپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، بلوچی بکو مال، وہ بھی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کام 2 نمبر ہے۔ اسلم بھوتانی کہہ رہا ہے کہ سارا کام جو ہے وہ 2 نمبر ہے اور الیکشن تو ہم جیتے ہی نہیں ہیں۔ ادھر جو ہے نا اختر جان مینگل گواہی دے رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ جنرل باجوہ نے کروایا، PDM کہاں سے آ گئی تھی؟ بہرحال عمران خان کے جو جتنے بھی مخالفین تھے وہ مان رہے ہیں کہ ہم 2 نمبر ہیں، ہمیں کسی نے ووٹ نہیں دیا، ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹوٹ ہیں، ہم کرائے کے ٹٹو ہیں، اور ہم یہ سارا کچھ ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑا رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے جڑے رہنے سے جو ہے وہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔